अलैहिस्सलाम की उम्र जब 136 साल की हुई तो उनका इंतकाल हो गया। तारीखी रिवायत के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात फ़लस्तीन में हुई और फ़लस्तीन ही में उनकी कब्र बनी। अरब तारीख के माहिरों के मुताबिक वो और उनकी वालिदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैतुल्लाह के करीब हरम के अंदर दफन है। वल्लाहु आलम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस पर रिएक्शन देने आ रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, हज का महीना चल रहा है, हम सब जानते हैं। आज हज की समझिए 3 तारीख हो गई है, तो उसी टॉपिक पे हमारा वीडियो। दोस्तों, हम जानेंगे आज हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी कि किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने काफ़ी अरसे के बाद एक बेटा दिया और बेटा दिया उसके बाद किस तरह से उन्होंने उनका इम्तिहान भी लिया और किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाने काबा की तामीर के काम किया। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से, पूरा कुर्बानी के ज़रिए से कि अल्लाह ताला ने किस तरह से उनसे इम्तिहान लिया, कैसे ख्वाब दिखाया कि अपने बेटे को ज़िबा करिए अपनी कीमती चीज़। तो इस सब पूरा मुकम्मल वाक़या हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, अच्छी लगा करे तो लाइक भी किया करिए और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम दूर दूर तक पहुँचाने का फ़ैसला कर लिया और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने शाम मुल्क की तरफ हिजरत की और वहाँ पर रहना पसंद किया। और मुल्क शाम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खेती करने लगे। उनके पास खेत थे, जानवर, बकरियाँ, खेती के सामान और आराम की सहूलियतें मौजूद थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक कोई औलाद ना थी। उनकी ख्वाहिश थी कि जब अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दे रखी है तो उसकी मेहरबानी से एक बेटा भी इनायत हो जाए तो और बेहतर है, ताकि वो उनके बाद नबूवत व रिसालत की जिम्मेदारियों को भी संभाल सके। बीवी सारा ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वक्त औलाद की ज़बरदस्त ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा से भी निकाह करने की इजाज़त दे दी। इसी तरह हज़रत हाजरा भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आ गई। अल्लाह की मसलिहत कि उन्हें हमल हो गया। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। उस वक्त हज़रत इब्राहीम की खुशी का कोई ठिकाना न था। बेख्तियार उनकी ज़ुबान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किब्री इस्माइल। शुक्र और तारीफ़ है अल्लाह की जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल जैसा बेटा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। उनकी ज़िंदगी का एक मिशन था, यानी अल्लाह की बंदगी की तरफ इंसानों को बुलाना। इसीलिए अब उनको हुक्म हुआ कि अपने मिशन के सिलसिले में वो और नए इलाके में जाए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अरब इलाके की तरफ रुख किया। साथ में इस बार थी हज़रत हाजरा। जब कुछ मंजिलें तय हो गई और एक चटियल मैदान में पहुँचे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि इन माँ बेटों को कहीं छोड़कर आप दूसरी जगह चले जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस हुक्म को जब हज़रत हाजरा से जिक्र किया तो उन्होंने बड़े ही सब्र के साथ इजाज़त दे दी और अल्लाह की मर्ज़ी पर उन्होंने अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। जब वो तनहा रह गई उस जगह जहाँ न कोई आदम था, न आदमजाद, न कोई मकान था, न कोई आबादी, तो उन्हें रुलाई आ गई। फिर भी सब्र का दामन हाथ से न जाने दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जो खजूरें और थोड़ा सा पानी दिया था उसी पर अपने दिन काटने लगी। जाते वक्त अलबत्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, इस गैर आबाद और जंगलों से भरी जगह को जो तुम्हारे मोहतरम घर के पास है जल्द आबाद कर दे। कुछ ही दिनों में पानी और खजूरें दोनों खत्म हो गए। बच्चे को प्यास लगी और वो प्यास से तड़पने लगा। हज़रत हाजरा परेशान हो उठी। उन्होंने महसूस किया कि बच्चे को अगर पानी ना मिला तो कुछ ही देर में ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। वो पानी को खोजने लगी। दौड़कर सफ़ा पहाड़ी पर जो करीब ही थी आई। पानी की खोज में वहाँ चारों तरफ नजरें दौड़ाई। एक लम्हे के लिए रुकी। जब न पानी दिखाई पड़ा न कोई आदमी तो वहाँ से दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ भागी और प्यास प्यास कहकर अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी। वहाँ भी एक लम्हे के लिए रुकी। पानी की कोई निशानी नजर ना पड़ी। फौरन बच्चे का ख्याल आया और नीचे की तरफ दौड़ी, देखे क्या हाल है। फिर वो सफ़ा की तरफ भागी। इसी तरह सफ़ा मरवा की दौड़ उन्होंने 7 बार लगाई, लेकिन नाकामी हाथ आई। हर बार बच्चे के पास जाती थी, उसे छाती से लगाती थी, प्यार करती थी। बच्चा था कि गर्मी और प्यास से बेताब था। बेचैनी की वजह से ज़मीन पर एड़िया रगड़ता था। आखिरकार अल्लाह ताला ने रहम किया और उनके कदमों के तले से एक चश्मा निकाल दिया। हज़रत हाजरा इस बीच पानी की खोज में भागी भागी फिर रही थी। जब वो बच्चे को देखने आई तो देखा कि पानी का एक चश्मा बह रहा है। बच्चे को पिलाया, खुद भी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी मेहरबानियों पर उसका शुक्र अदा किया और जल्दी से अपना मश्क उठा लाई कि उसमें पानी भर ले। उसी वक्त गैब से आवाज़ आई कि अल्लाह की रहमत है, इसके कम होने से अब मत डरना। इसका सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है और यह क़यामत तक महफूज रहेगा। और ये लड़का और इसका बाप यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर अल्लाह का घर तैयार करेंगे और पूरी दुनिया उसका हज और तवाफ़ करेगी। बीबी हाजरा इस खुशहाली को सुनकर बहुत खुश हुई और इत्मीनान हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ वहीं पर दिन गुजारने लगी। इसी दौरान बनी जुरहम का एक कबीला इस वादी के करीब आ ठहरा।
دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے کہا یہ پانی کی نشانی ہے، یہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا قیام کر سکتے ہو، یعنی یہاں پر رہ سکتے ہو، لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور وہی مقیم ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجرہ بھی آپسی انس و محبت اور ساتھ کے لیے یہ چاہتی تھی کہ کوئی آ کر یہاں ٹھہرے، اسی لیے انہوں نے خوشی کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی خاندان والوں کو بھی بلا لیا اور یہاں مکان بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طریقہ اور انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں اس طرح بیان ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے بال بچوں کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک بار تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی بیوی سے معلوم کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی کھوج میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں تو وہ کہنے لگی سخت مصیبت اور پریشانی میں ہے اور بڑے دکھ اور تکلیف میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے اثرات پائے۔ پوچھا کوئی آدمی یہاں آیا تھا؟ بیوی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا مشورہ ہے کہ تجھ کو میں طلاق دے دوں، اسی لیے میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام پھر سے اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوال کیے تو اس دوسری بیوی نے کہا اللہ کا شکر و احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے، معلوم ہوا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعات دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی بھر جیون ساتھی رہے۔ تورات کے بیان کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 13 سال تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل میں پہلے اپنی کی اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور تمام گھر والوں اور غلاموں کی ختنہ کرائی۔ یہی ختنے کی رسم آج بھی ابراہیمی ملت کا شعار ہے اور سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے مقرب بندوں کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل وہ تھی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے جس صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا ثبوت دیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا۔ اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ ہلا دینے والا اور جان لینے والا امتحان ہے، یہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات برابر خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ نبیوں کا خواب سچا خواب اور وحی الہی ہوتا ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کرے، چونکہ یہ معاملہ اکیلی اپنی ذات سے متعلق نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا حصہ وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی لیے باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا تو بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے جیسے یہ سن لیا تو ترنت حکم کے آگے سر جھکا دیا اور کہنے لگے اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس بات چیت کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ فوراً اللہ کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈھا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھے کو ذبح کیا۔ یہ وہ قربانی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں یہ کام اسی طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی بیچ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور ان دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سالوں کے بعد حادثوں نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی وحی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا۔
اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو پچھلی تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگی۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ البتہ قرآن پاک میں پچھلی حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تعمیر سے پہلے تمام کائنات اور دنیا کے کونے کونے میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے، پر ان سب کے الٹ صرف ایک خدا کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ بے شک سب سے پہلا یہ گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ ہے سر سے پیر تک برکت اور دنیا والوں کے لیے ہدایتوں کا سرچشمہ۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی۔ جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہے اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر کرنے سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو مقام ابراہیم سے جانا جاتا ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبرائیل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اسی لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت آل و اولاد کو نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کی ہدایت دے اور استقامت برتے اور ان کے لیے پھلوں میووں اور رزق میں برکت دے اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے گروہ میں سے ہدایت پائے ہوئے گروہ کو اس طرف متوجہ کرے اور دور دور سے آئے اور حج کے مناسک ادا کرے اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار ہوا ہے۔ سورہ مریم میں ان کے نام کے ساتھ ان کے اوصاف جمیلہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور یاد کر کتاب میں اسماعیل کا ذکر تھا، وہ وعدے کا سچا تھا اور تھا نبی اور حکم کرتا تھا اپنے آل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا اور تھا اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات فلسطین میں ہوئی اور فلسطین ہی میں ان کی قبر بنی۔ عرب تاریخ کے ماہروں کے مطابق وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر دفن ہے، واللہ عالم۔ تو دوستوں یہ تمہارا ایکشن جو آپ نے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یہ پوری مکمل ویڈیو تھی دوستوں۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتنی عمر میں بیٹا دیا، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، پھر اس کے بعد اس کو قربانی کرنے کا حکم میں دے دیا خواب کے ذریعے سے، اور کس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور حضرت حاضرہ جو کیا بولتے ہیں ان کو ریگستان میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا، کس طرح سے انہوں نے بیٹے کی محبت میں ادھر سے ادھر گئیں ادھر سے ادھر گئیں، صفا مروا کے چکر لگائے، یعنی کہ 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند آئی کہ یہ سمجھ لیجیے جو بھی حاجی جائے یا عمرہ کرنے جائے تو یہ کرے گا تبھی اس کا یہ عمرہ مکمل پورا ہوگا، ورنہ پورا ہی نہیں ہوگا۔ اور کس طرح سے زمزم پانی کا چشمہ وہاں سے پھوٹا اور قیامت تک جب تک یہ دنیا رہے گی زمزم پانی لوگ پیتے رہیں گے۔ تو یہ تھا دوستوں ہمارا ریئیکشن، اور امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔